میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ مارچ کا مہینہ ختم ہوا تو پچھلے 7 مہینوں میں موسٹ وائلنٹ آن ریکارڈ کراچی کے حوالے سے 80 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ یہ وہ لوگ جن کو اگر آپ الگ الگ سیاسی جماعتوں کے بیانات لیں تو کچھ ایسے جو کہ ہمارے حامی تھے اور مر گئے، اور کچھ ایسے جو کہ عام لوگ تھے۔ یہ ایک کراس کنسنسس یہ ہے کہ جو مر رہے ہیں وہ انیسنٹ ہیں۔ اگر سب لوگوں کی آپ سنیں تو ایسا کوئی نہیں ہے جس کو کسی نے مار دیا اور وہ مرنے کا حقدار تھا یا اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا۔ جو لوگ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، آخر میں گولیوں کی زد میں جو کراچی آئٹس آتے ہیں وہ عام لوگ، غریب لوگ، یا تو رکشے میں یا ٹھیلے پہ یا پھر بس میں یا گاڑی میں، عام لوگوں کو نمبرز کے حساب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لسانی فسادات اس کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ کراچی سے باہر ہیں ان کو ایک بار پھر ایک غیر یقینی کا شکار ہیں کہ یہ کیسا شہر ہے، اس کے اندر جب لوگ آپس میں رہتے کیسے ہیں اگر ہر 6 مہینے بعد ایک دوسرے کے گلے اس طرح پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں ANP کے سندھ چیپٹر کے پریزیڈنٹ شاہی سید صاحب، جن کو ان کے ڈیفیکٹرز جو ہیں وہ الزام ان کے اوپر بھی ٹھہراتے ہیں، آدھا نہیں تو آدھے سے تھوڑا کم، کہ یہ ساری وائلنس کے اندر ان کی پارٹی کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ MQM کی بھی تنقید ان پہ یہی ہوتی ہے اور جواب میں ان کی تنقید MQM پہ بھی کچھ اسی طرح ہوتی ہے۔ شاہی سید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، آپ نے یہ بارہا آپ سے جب یہ کہا جاتا ہے تو آپ کی شروعات، آپ کا تکیہ کلام بن گیا ہے آلموسٹ کہ میرے گھر سے شروع کرو، فوج لاؤ۔ سر، اور شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب آپے سے باہر ہو گیا ہے، لیکن شاہی صاحب یہ آپ کیا اپنے پارٹی کے کارکنان کے ہاتھوں یرغمال ہیں، یا یہ باقی جماعتیں اپنے پارٹی کے کارکنان کے ہاتھوں یرغمال ہیں؟ نفرتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ بس نکل کے ماریں گے ایک دوسرے کو، آپ لوگ صرف بچنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فوج بچا لیں ہم سب کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بدقسمتی یہ کہ ایک انسان کو کینسر کا مرض ہے اور کینسر کا علاج آپ ڈسپرین سے کرتے ہو۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کراچی اسلحے کا ڈیر ہے، کراچی میں گینگ وار ہے، مافیاز ہے، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، ویپن مافیا ہے، اور ایک سب سے بڑا مافیا ہے جس کا نام ہے ٹپا مافیا۔ اب ان مافیاز کے خلاف اگر آپ ڈسپرین کی گولی دو گے، اس کے سوائے ایک بات ہے جو میرے سمجھ میں اکراس دی بورڈ آپریشن، اور وہ آپریشن کسی قوم کے خلاف نہ ہو، کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو، کسی مسلک کے خلاف نہ ہو، وہ آپریشن ان مافیا کے خلاف ہونا چاہیے۔ آج رات کو بھی کل کراچی میں جو واقعہ ہوا، کل ہمارے پارٹی پہ، ہمارے بادشاہ مرکز میں بھی گئے ہوئے، ہمارا دفتر کے تالے بھی توڑے اور ہمارے گھروں سے لوگوں کو بھی اٹھایا، گھروں کی بے حرمتی بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود آج آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ میں نے اس کو ویلکم کیا۔ کیوں ویلکم کیا؟ اس لیے ویلکم کیا کہ میں رینجرز یا پولیس یا اداروں کو یہ راستہ نہیں دینا چاہتا بھاگنے کا کہ کل وہ بولے کہ دیکھو جب ہم نے ایکشن لیا تو شاہی نے اعتراض کیا، لہذا زیادتی ہوئی، مگر اس زیادتی کو بھی میں اپنے لوگوں کو مطمئن کروں گا کہ بھئی وہ ظاہر ہے یہ وہ آپریشن کا حصہ ہے۔ اور کل جو لوگ مرے وہ 14 لوگ شہید ہوئے، اب اس میں سے 4 یا 5 کسی کی زبان کے بھی ہے، کئی قومیت کو بھی ہے، کئی پارٹیوں کے بھی ہے۔ تو میں بولتا ہوں کہ بلحاظ کسی قومیت کے نام لینے سے بہتر یہ کہ ہم 14 انسان مرے۔ کیوں مرے؟ ایک انسان کی قتل پورا انسانیت کی ہے، لہٰذا اکراس دی بورڈ۔ لیکن شاہی صاحب بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ کون کس کو اور کیوں مار رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا یہ شاہی صاحب کہ آپ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں میرے گھر سے آپریشن شروع کرو، یہ باتیں بڑی ریزنیبل لگتی ہیں، لیکن ایک بات آپ کرنے سے قاصر ہیں اور MQM بھی اس پہ توجہ نہیں دیتی کہ آپ لوگ اپنی صفوں سے یا اپنے اثر رسوخ کے علاقوں میں سے جو گند بلا ہے، جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کا صفایا خود تو کریں۔ چلیں حکومت ناقص ہے، ہوم منسٹری کچھ نہیں کر رہی، آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہو رہا، لیکن ANP اور MQM اور سیاسی جماعتیں اپنی صفوں میں سے بھی تو کالی بھیڑوں کی چھانٹی کریں۔ دیکھو مسئلہ ہے کہ پارٹی ایک ایسی ہے، اس میں اتنا کوئی ایسی چیز تعداد نہیں کہ ہم 500-600 آدمیوں کو تو ہم چانٹی کر سکتے، مگر جب بندوں کی تعداد لاکھوں میں ہو جائے، ہزاروں میں ہو جائے، کراچی جو ہے کم از کم 1.5 یا 2 کروڑ کی آبادی ہے، اب اس میں ہمارے جو خاص ووٹر ہے وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ لوگ ہیں۔ اب 4 لاکھ میں سے کالا کون ہے، سفید کون ہے، ڈیسائیڈ کرنا میرے لیے مشکلات ہے، لیکن وہ ادارے جو اربوں روپے بجٹ کر رہے ہیں، وہ چاہے فوج ہے، چاہے رینجرز ہے، چاہے پولیس ہے، ان کو تو ایک ایک بندے کا پتہ ہے، کون مرا، کہاں مرا، کس نے مارا، سب ان کو معلوم ہے۔ لہٰذا ہم یہ فری ہینڈ دیتے ہیں اداروں کو کہ وہ ہمارے گھر سے شروع کریں، ہمارے پارٹی سے شروع کریں، ہمارے قومیت سے شروع کریں، اگر ہم میں کوئی کالی بھیڑ ہے تو اس کو اریسٹ کرے اور ان کے خلاف سزائیں ہونا چاہیے۔ گرفتاریاں تو ہوتی ہے، رینجرز بھی قربانی دیتی ہے، کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، مگر یہ عارضی علاج ہوتا ہے۔
مکمل علاج اکراس بورڈ آپریشن ہے. وقتی طور پر اگر آپ مہینہ 2 مہینے کے لیے ماننے میں تھوڑی مجھے مشکل ہوتی ہے, یہ بات سمجھنے میں مجھے تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ پولیس کے لیے آسان ہے آپ کی صفوں میں سے کالی بھیڑوں کی چھاٹی کرنا بنسبت آپ کے خود یہ کرنا. یہ بات سمجھ, آپ ہی نہیں, ایم کیو ایم بھی, یہ دونوں پارٹیاں خود جس طرح علاقہ گلی گلی علاقہ سمجھتے ہیں لاجسٹکس کو, میرے خیال سے پولیس جتنا ہی آپ لوگوں کی واقفیت ہے اپنے اپنے علاقوں کے حوالے سے, آپ کا بھی رول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے حکومت ناقص ہے, اس پہ تو ہم بات کریں گے, آپ کی بات مانتا ہوں میں, لیکن آپ یو کین ڈو بیٹر آلسو. لیکن یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. ہمیں انسان کے اندر کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے یا کیا کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. ایک ایک بندے کے ہمارے لیے مشکلات ہے. ہمارا ہر آدمی ہمارا نام لیتا ہے, میں بھی وہ ہمارا ہو بھی نہیں. کئی جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پلگ استعمال کرتا ہے, ایم کیو ایم کا نام لیتا ہے, پیپل پارٹی کا نام لیتا ہے, اے این پی کا نام لیتا ہے. ہمیں تو اس کے بارے میں پتا, اس کے ماتھے میں تو نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن جب جس علاقے میں واقعہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہاں کے گواہ ثبوت مہیا ہو جائے, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانا بندہ تھا, فلانے کا بیٹا تھا. لہٰذا وہ پروف کے ساتھ ہم اگر کسی کو کالا اور سفید کریں گے تو وہ مشکلات یہی آتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا. یا تو پھر ہم اپنے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے پارٹیوں میں کہ وہ ایک ایک بندے کے پیچھے اور علاقوں کی رپورٹ لے. ادروائز جب ہمیں پتہ چلے, خدا گواہ ہے کہ ہم کرمنل لوگوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. اب جو شہر ہے وہ مافیا کی طرف جا رہا ہے, علاقوں پہ کنٹرول ہے. اب غلط لوگ ہیں, کئی مرتبہ ہم نے غلط لوگوں کے نام بھی بتائے. بدقسمتی آپ کو یہ بھی بتا دوں, شکر ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا. وہ بندے ہمارا فون آن کر کے, پولیس آفیسر ایس ایس پی لیول کا فون آن کر کے اس کرمینل کو بتاتا ہے کہ آپ کا صوبائی صدر آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے, تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ پولیس کو کماؤں بیٹا اچھا لگتا ہے, وہ کرمینل لوگ پولیس کو پیسے دیتے ہیں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرمینلز ہیں آپ کے پارٹی کے اندر اور باقی پارٹیز میں بھی جو کہ جن کے ہاتھ آپ یرغمال ہیں, جو کہ ہمارا پہلا سوال تھا, اور باقی پارٹیز بھی یرغمال ہیں. سر تو پھر یہ بات میں مان لوں کہ آپ کو ہم یرغمال نہیں ہیں, اعتماد نہیں ہے پولیس میں, آپ کو کوئی اعتماد نہیں ہے پولیس میں. ہم یرغمال نہیں, ہم یرغمال اس صورت میں ہو جاتے ہیں کہ جب پولیس میں کالی بیڑے ہوں, پارٹی کی پوزیشن پہ لوگ بھرتی ہو. پہلے پولیس کراچی پولیس کی ہمت نہیں ہے. اب وہ کراچی پولیس اگر ان سے مل جائے, اب میری جواب تھوڑا سن لے, اگر کراچی بھی ان کے ساتھ مل جائے تو پھر تو ہم یرغمال ہو گئے نا. بالکل. لیکن آپ کا پھر کہنا ہے کہ پولیس کیونکہ پیپلز پارٹی کی ریکروٹڈ پولیس ہے, تو اس میں تو آپ پھر الزام پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پہ دے رہے ہیں. بے شک نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہو. میں نے آپ کو یہ نہیں بولا, میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کا نام میں نے نہیں لیا. بالکل سیاسی پولیس کی ریکروٹمنٹ سندھ حکومت کرتی ہے, ہوم منسٹر پیپلز پارٹی کا. یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ کی یہ جو بھرتیاں ہوئی آج نہیں ہوئے, پچھلے 25 سالوں سے چیک کرو. بٹ ان لوگوں کو آج کل ان عہدوں پہ لگانا جہاں اثر رسوخ کے عہدے ہیں, وہ تو ڈیسیجن ہوم منسٹر پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر کا ہے نا, آپ کا تو نہیں ہے, ایم کیو ایم کا تو نہیں ہے وہ فیصلہ. سنو, ان کو بھی اتنا آسانی سے پتہ نہیں چلے گا. اچھا, انہیں بھی نہیں پتا, کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 25 سالوں سے سیاسی بنیادوں پہ لوگ بھرتی ہوئے, پولیس میں بھرتیاں ہوئی ہے. یا جس سے آپ کہتے ہو, اگر ہم تینوں پارٹی, پاکستان پیپل پارٹی, اے این پی اور متحدہ, اگر خلوص سے, نیت سے, ایمان سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور فیصلہ کرے تو ہو سکتا ہے. لیکن جب مخلصی نہ ہو, جب منافقت ہو, میں ان کو غلط کہوں وہ مجھے غلط کہتے ہیں, وہ بلیم کرتے ہیں, سیاسی یعنی گیم بلیک ہے بھئی یہ غلط ہے, وہ اپنی برائی کوئی نہیں دیکھتا. ہم اکراس دی بورڈ آپریشن کیوں چاہتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو کیوں ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مخلصی نہیں ہے. ایک مرتبہ ہم نے مل بیٹھ کے تینوں پارٹیوں نے کراچی میں جھنڈے اتارے, پیپل پارٹی کا جھنڈا بھی اترا, ایم کیو ایم کا بھی اترا, اے این پی کا بھی جھنڈے اترے. ہم چاہے ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے, رحمان ملک صاحب نے, فاروق سلطان نے, رضا ہارون نے اس پہ دستخط کیے, ہمارا آفر صاحب خٹک صاحب آیا تھا, ہم نے یہ ایکسرسائز کیے. لیکن ایکسرسائز اس صورت میں پاس ہوتے ہیں, اس میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں مخلصی ہو. جب تک مخلصی نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے بغل میں چورا رکھ کے بیٹھے ہوگے تو کیسے ہوگا؟ اگر آپ ان پولیس افسروں کو دیکھو, پولیس افسر آج بھی سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوتے ہیں, آج بھی کراچی کے اختیارات کی جنگ ہے, آج بھی کراچی میں زمینیں پلاٹیں بک رہی ہے, آج بھی رشوت کرپشن چل رہا ہے. یہ ساری حقیقتیں ہیں, ان حقیقتوں سے کیوں منہ پھوڑتے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں برملا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ سسٹم بدلنے کی بات کرتے ہیں, لیکن سسٹم کا حصہ ہونے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. نہیں ہے, بات کرتے ہیں, مخلصی نہیں ہے. صحیح, سسٹم کے اندر ہونے میں مخلصی نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں زیادہ فائدے ہیں,
سسٹم کے اندر رہتے ہوئے شارٹ ٹرم میں زیادہ فائدے ہیں, سسٹم بدلنے کی باتیں سب کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ مخلص مطلب اس بات پہ وہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ سسٹم بدل سکے گا, لہٰذا یہ جو شارٹ ٹرم کے اندر اس سسٹم کا حصہ رہنا پسند کرتے ہیں. میں بھائی آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اگر ملک میں ایک صوبے میں جو لوگ زیادہ ہڑتالیں کرے, جو زیادہ کراچی کو ڈسٹرب کرے, ان کو وزارتیں مل جائے اور ان کو گورنرشپ مل جاتا ہے, تو وہاں تو ہر آدمی وہ کام کرے گا جس سے گورنرشپ ملے گا. تو آپ لوگ اسی راستے پہ اگر خدا ہم اصلیت پہ آ جائے, ایمانداریوں پہ آ جائے, ہنسٹی پہ آ جائے, اچھے لوگ, مخلص لوگ, دیندار لوگ, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ کراچی میں کم تو نہیں ہیں. صحیح. تو ہم اگر ایک بندے سے اسی وجہ سے اس کو حکومت میں شامل کیا ہوا ہے کہ اگر ہم شامل نہیں کریں گے تو یہ گراؤ جلاؤ کرے گا, تو اس کا مطلب ہے پھر تو ہر آدمی, آج جو کراچی میں گینگ وار کیوں بنا, اس لیے بنا کہ پچھلے 25 سال سے ہر علاقے سے بتہ اکٹھا ہوتا رہا اور یہ لوگ دیکھتے رہے. آج یہ ہوا کہ لیانی میں بھی شروع ہوا, این پی میں بھی شروع ہوا, پیپل پارٹی میں بھی شروع ہوا, متحدہ تو پہلے سے اس کا تو ٹریڈ مارک دیا ہی ہے. تو لہٰذا آپ نے ایک برائی کو اگر اس وقت جڑ سے ختم کر دے تو نہیں بڑھتی. آپ نے اس کو پروموٹ کیا, آپ نے اس کو انعامات سے نوازا, آپ نے اس کو وزارتوں سے نوازا, تو اب ہر آدمی وہی کام کرے گا جس سے وزارت ملتا ہے. صحیح. شاہی صاحب, تو ایک بات بتائیے, اس ساری پرابلم آپ نے ایک تو بڑے آنیسٹلی بتایا کہ اے این پی کا بھی حصہ ہے اس میں, اور پہلے صرف متحدہ کرتی تھی تو پرابلم کم تھی. سر یہ بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے کراچی کی سیاسی جماعتیں مفید ہیں, وہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں, یا پھر بس ایک پرابلم کی وجہ ہے؟ اور ساری کراچی شہریوں کو تکلیف ہے, اس میں ہماری مائیں بہن چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہو, اردو بولنے والا ہم سے زیادہ تکلیف میں ہے. وہ نہایت شریف سلجھے ہوئے لکھے پڑے لوگ ہیں, وہ آج عذاب میں ہیں. وہ بھی ہم تو پھر بھی چلو پشاور چلے جائیں گے, گاؤں چلے, وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ہم تو ان کے لیے بھی امن چاہتے ہیں, ہم کراچی کو امن چاہیے. لیکن مجھے ایک طرف آپ یہ بتاؤ کہ ایک طرف آپ نے کرمینل جن نے گینگ وار ملیٹنٹ ونگ رکھا ہوا ہے, ایک طرف وہ چل رہا ہے, دوسری طرف میں بادشاہ خان کو پیروکار ہوں, جو علاقے میں اے این پی کے نام بدماشی کرتا ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, جو لڑوں اس سے بھی لڑوں, ادھر اس سے بھی لڑوں, تو میں دو لڑائی کیوں لوں؟ یہ ذمہاری حکومت وقت کی موجودہ آئی جی کی ہے, پولیس کی ہے, رینجرز کی ہے, منظور وسان کی ہے. آپ یہ مان رہے ہیں کہ پھر اے این پی ایک لسانی جماعت ہے اور ایم کیو ایم شاید ایک میجورٹی لسانی جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی کراچی کے حد تک ایک لسانی جماعت ہے؟ دیکھو آپ کو میں بتا دوں, ہماری حکومت پختونخوا میں ہے, ہمارے پاس بلوچستان میں بھی 2 یا 3 ایم پی اے ہے, ہمارے سندھ میں بھی ہے, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمیں لسانی کی طرف دھکیلا جاتا ہے. کوئی قومیت ہے تو کوئی قومیت بری نہیں ہے, کسی قوم کا یہ منشور نہیں ہے کہ دوسرے قوم کو مار دو, لیکن یہاں بن جاتا ہے, اگر مہاجر ہے تو ہے, ہمارے بھائی ہے. جی, کچھ اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ جب پرابلم ہوتی ہے, ریسورسز محدود ہوتے ہیں اور بدماشی سے لینے پڑتے ہیں, تو پھر یہی ہو جاتا ہے نا. اگر لسانی جماعتیں ہیں تو پھر تو وہ لسانیت کی جنگ ہوگی. سر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے کراچی میں مسئلوں کی وجہ سے پچھلے 10 سال میں عام لوگوں میں نفرتیں اور پریشانیاں صرف بڑھی ہیں, مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے؟ اس کی وجوہات بتاتا ہوں. آپ ایک بندے کو اس وجہ سے مارو کہ یہ مسلمان ہے, تو پھر لوگ بولے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. اگر آپ ایک بندے کو اس وجہ سے مارو کہ یہ پاکستانی ہے, تو پھر پاکستان کے لیے آدمی بھائی پاکستانی کو کیوں مار رہے ہو؟ لیکن اگر ایک بندے کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ پشتو بولنے والا ہے, چاہے وہ ممپلی بیچتا ہے, چاہے ریڑھا لگایا ہوا ہے, اس کو مارتے ہو, تو پھر تو وہ آواز آئے گی. اگر آپ اردو بولنے والے مہاجر کو اسی وجہ سے مارتے ہو کہ وہ صرف اردو بولتا ہے, تو اس کا قصور یہی ہوا کہ اردو بولنا, تو پھر تو وہ آواز آئے گا. لہٰذا اگر ہم ان بدماشوں کو ٹھیک کرے کہ کوئی قومیت کے نام پہ, کوئی مسلک کے نام پہ, کوئی اسی طریقے سے پارٹی کے نام پہ نہ مارا جائے اور ان کو سزائے ہو جائے, تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے شاہی صاحب, لیکن آپ نے درست فرمایا کہ کراچی میں ایک وائلنس کا کلچر ہے جس کا پھر اب حصہ سبھی بن گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ وہ مزید اس جو ایک پرانا سٹینڈرڈ تھا وائلنس کا اور کنٹرول کا, اس کو بھی عبور کر سکیں. یہ بات تو آپ نے بخوبی بیان کر دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ اگری نہیں کریں گے کہ سر اے این پی جو کہ ایک آئیڈیولوجیکل ہسٹری ہے, جس کی ایک آئیڈیولوجیکل وجود ہے پختونخوا میں, وہ پختونخوا کے علاوہ کمپلیٹلی لسانی جماعت ہے, چاہے وہ کوئٹہ میں کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کراچی میں کیوں نہ ہو. جب وہ پختونخوا کے باہر جاتی ہے تو وہ ایک لسانی جماعت بنتی ہے صرف. اس کی پولیٹکس بالکل مختلف ہے. آپ کی سندھ کی پولیٹکس اور پختونخوا کی پولیٹکس میں بہت تضاد ہے, بہت فرق ہے. ایسی نہیں ہے. کراچی میں ہمارے پختون جو ہے پیپل پارٹی میں ہے, مسلم لیگ نون میں ہے, جماعت اسلامی میں ہے, جے یو آئی میں ہے, سارے پختون ہمارے پاس نہیں ہے, اور نہ سارے اردو بولنے والا ایم کیو ایم میں ہے.
حیدر بھائی یہ نہیں کہہ رہے سر، حیدر بھائی فرما رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہ سارے پختون جو ہے وہ ANP میں اور سارے جو اردو سپیکرز ہیں وہ MQM میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ بالخصوص لسانی ہو جاتی ہے اپنے صوبے سے سندھ کے اندر اور کوئٹہ کے اندر، ان علاقوں کے اندر جہاں پہ پشتون میجورٹی ہے، وہاں پہ آپ پشتون میجورٹی سیاست انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارا اشارہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی ایک نظریات کی شاید سیاست ہو، ایک بائیں بازو کی سیاست ہو، ایک اینٹی ٹیرر اپروچ ہو، لیکن یہاں پہ تو صرف بس یہی بات ہے کہ بھائی ہم پشتونوں کے لیے، وہ مہاجروں کے لیے، وہ سندھیوں کے لیے، لہٰذا ہمارے مطلب آپ برائی کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ جو برائی تھی آپ سے پہلے برائی تھی۔ آپ کراچی کی سچویشن کو دنیا سے نہیں ملا، پاکستان سے نہیں ملاؤ۔ کراچی کے جو حالات ہیں وہ آپ سمجھتے ہو کہ 1985 کے بعد جب ایک تنظیم قومیت کے نام پہ بنا، اس کے بعد اس نے خود وہ کام کیا، اور یہ بات تو جی ایم شہید نے علی خان بابا نے کیا تھا کہ جو کام ہم 40 سال میں نہیں گئے وہ الطاف بھائی نے 2 سال میں کر کے دکھایا۔ تو قومیت وہاں سے چلی ہے۔ اب دیکھو بازو جو کرو گے وہ کاٹو، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ آپ نے اگر قومیت پہ مارے پختونوں کو تو وہ بنے گا، آپ سندھیوں کو اگر مارو گے اس وجہ سے وہ سندھی ہے تو پھر تو سندھ کی آواز بنے گی، پھر تو بات قومیت میں جائے گی۔ آپ بڑی نیچرل بات کر رہے ہیں شاہی صاحب، آپ بات نیچرل کر رہے ہیں۔ میرا صرف یہ جواب دے دیں کیونکہ آپ ایک بہت امپورٹنٹ عہدے پہ فائز ہیں، آپ سندھ کے ہیڈ بھی ہیں، آپ سینیٹر بھی ہیں۔ آپ یہ جو عام نیچرل امپلس ہوتی ہے کہ مجھے مارو گے میں تمہیں ماروں گا، یہ بالکل نیچرل ہیومن انسٹنکٹ ہے، لیکن آپ ایز اے لیڈر آپ کو لگام دینی چاہیے اس بات کو کہ آپ طول دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اگر زیادتی بھی ہوتی ہے تو آپ کو میچورٹی نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ آپ تو مسئلے کا بالکل اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ حصہ ہیں مسئلے کا، اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ مسئلے کا حصہ ہیں، لیکن یہ مسئلہ آپ سے پہلے کا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر ہم آج اس بات کو کرتے تو ہم بھی 12 مئی کو 240 جنازے بندر روڈ پہ کرواتے۔ ہم نے اپنے جنازے اپنے علاقوں میں خاموشی سے کر دیا۔ کل بھی ہمارے بندے مرے، ہم اپنے علاقوں میں جا کے خاموشی سے کریں۔ ہم نے تو قومیت کو آواز دی نہیں ہے، آج دن تک ہم نے کبھی قومیت کی آواز نہیں دی کہ بھائی یہاں جو پختونوں پہ ظلم ہوا۔ لیکن ہاں جو اخبار میں آئے، جو پتہ چلے کہ کون ہے پختون مارا گیا، تو ہم بولے کیوں، وجہ کیا ہے، وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایشو بناتے تو یہ کب کا بن جاتا، لیکن ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ آپ نے ٹی وی پہ آ کے آپ کی بات پوری لیں گے، ایک بریک لینی ہے۔ آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ قومیت کو ایشو نہیں بنایا۔ آپ کی ایک سپیچ ہے جو کہ MQM بڑی ریپیٹ اور ریپلے کراتی ہے، اس کے اندر تو آپ نے بالکل پختون قومیت کو ایک ایشو بنایا تھا، وہ پختون مثل ہیں یہ اب، یا کیا آپ اس سے اب آگے بڑھ رہے ہیں، کیا آپ اس بات کی معذرت کرتے ہیں، کیا اس وقت طیش زیادہ تھا؟ میں نے اس معذرت کیا تھا، وہ 12 مئی کو جو حشر ہوا تھا جس میں ہم نے 24 جنازے اٹھائے تھے، 250 لوگ زخمی ہوئے تھے، اس کے 40ویں میں میں نے جذبات میں وہ بات کیا تھا، مگر وہ قومیت کو برا کر کے وہ میں نے غلط کیا، اس میں معذرت کیا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم احترام انسانیت بھی یقین رکھتے ہیں۔ صحیح، آلرائٹ شاہی صاحب، ایک بریک کے بعد شاہی سے تفصیل میں اس بات کا جواب لیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ ہی از مووڈ آن فرام دیٹ اسٹیٹمنٹ، اور شاید یہ اسی میں بڑائی ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو مارنا نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی، پچھلی نفرتوں کی معذرت ہی کر لیں۔ People of Karachi are suffering. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. Back with you after a break. کراچی کے مسئلے پہ تو بہت سارے ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاہی سید صاحب جو کہ ANP سندھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ہیڈ ہیں ANP سندھ کے، اور سینیٹر بھی ہیں، ان سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا، اس کا سلوشن جو ہے وہ کس طرح نکل سکتا ہے، اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آج کا، اگلے ہفتے کا، اگلے مہینے کا، یا ایون اگلے الیکشنز تک کا مسئلہ ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ ایک جنریشنل مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ریپریکشنز، اس کے کانسیکوینسز ہمیں ابھی نظر بھی نہیں آ رہے جو آگے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پورا جو ماحول ہے وہ ایک وائلنس کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ایک انتقام کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ایک لسانی فساد کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ جس طرح شاہی سید صاحب نے خود کہا کہ یہاں پہ ہر طرح کا مافیا سرگرم ہے، کمپلیٹ لالسنس ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ پولیس کا کوئی رول نہیں ہے، پولیس پولیٹیسائزڈ ہے، پولیس جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے لیکن کرتی کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اب جس طرح سامنے آ رہی ہیں اس طرح اور یہ سمجھ آتی ہے بات، یہ آج کا مسئلہ الیکشنز کا، سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک جنریشنل مسئلہ ہے۔ شاہی سید صاحب، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی انتقام کی آگ اب بھڑک رہی ہے؟ آپ نے خود دیکھا سر، MQ آپریشن 90s میں ہوا، اس کے بعد 150 پولیس والے مرے،
میں نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم نے مروائے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو ماریں گے تو وہ آگے سے اس کا بیٹا جو ہے وہ آپ کو بھی مار سکتا ہے. تو یہ جو وائلنس کا انتقام کا کلچر ہے وہ پھر جنم لے رہا ہے. آپ ایم کیو ایم کے بندے کو ماریں گے، ایم کیو ایم کا بندے کا بیٹا جو ہو سکتا ہے آپ کے بندے کو مارے. یہ ایک فطری عمل ہے، جس طرح آپ خود کہتے ہیں. جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں 92 میں جو آپریشن ہوا تھا وہ آپریشن غلط ہوا تھا. وہ ایک پارٹی کو متحدہ قوم کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا، وہ غلط تھا. میں جو آپریشن چاہتا ہوں، اکراس دی بورڈ چاہتا ہوں، وہ آپریشن کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو، کسی قومیت کے خلاف نہ ہو، کسی مسلک کے خلاف نہ ہو، وہ مافیاز کے خلاف ہو. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن شاہی صاحب مجھے سے یہ بتائیں، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب جنریشنز تک انتقام چلیں گے؟ یہ ماحول اب بالکل پوائزن ہو چکا ہے. نسل در نسل نفرتیں، اختلاف اور سیاسی جرائم اب ہمارا حصہ بن جائیں گے اگر اس کو آپ نے نہیں روکا، آپ نے اور ایم کیو ایم نے، جو کہ دو بڑے دعوے دار ہیں کراچی. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. جی افغانستان کے اوپر ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. اور ہم نے بتایا کہ یہ آگ اگر آپ دوسرے گھر میں پتھر پھینکو گے تو پھول کی توقع مت کرو. آج وہ آگ آپ کے گھر میں آئی، آپ کے مسجد، آپ کا جی ایچ کیو، آپ کا جنازہ، آپ کا بازار سیف نہیں ہے. آپ کی فوجی چونیاں اپنے باہر پولیس کو کھڑا کرتی ہے اور سیکورٹی اور حالات آپ دیکھ رہے ہو، چونکہ آپ نے اس وقت نہیں مانا. آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا جا رہا ہوں. یہ کراچی کی سچویشن بھی اس سے زیادہ خراب ہوگا، کیونکہ وہاں تو سوات میں تو بہت بڑا زمین ہے، لوگ کم ہیں. کراچی شہر لوگ زیادہ ہے اور بلڈنگیں کم ہیں، جگہ کم ہے. یہاں جب آپریشن کرو گے تو بہت بڑا لاس ہوگا. کراچی اسلحے کا ڈھیر ہے. یہ ساری چیز سمجھنے کے باوجود بارہا میں کہہ چکا ہوں، میں 12 مئی 2005 سے بار بار کہہ چکا ہوں. 5 سال مجھے ہوئے کہتے میں تک گیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ آپریشن ادارے نیت صحیح کر کے، ہمیں اپنے فوج پہ بھروسہ ہے کہ ہمارا فوج دنیا کے بہترین فوجوں میں ایک فوج ہے. اور جب اس نے چاہا تو سوات اور بنیل میں امن آ گیا اور آج وہاں سکول کھل گئے. میں یہی درخواست کروں گا سیم لائک سوات کی طرح کہ فوج آئے اور ایکشن لے. ٹھیک شاہی صاحب یہ بتائیں، آپ کے صدر بننے سے کراچی میں کیوں نہ لے؟ آپ کے اے این پی کے صدر بننے سے پہلے اور میں فوج کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ فوج آ کے حکمرانی کرے. امین خٹک صاحب کے مطابق خٹک صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اے این پی کے تو اے این پی اور ایم کیو ایم کے تعلقات بھی ٹھیک ٹھاک تھے، کراچی کے امن بھی پہلے آج سے بہتر تھا. آپ جب سے صدر بنے کیا آپ کہتے ہو 1985 سے بش وزیری کے بعد یہ کام شروع ہوا اور حالات بگڑتے رہے، صحیح ہوتے رہے. کافی عرصہ خان صاحب آئے، الطاف نے خان صاحب نے ایک معاہدہ کیا، بھائی چارہ بنایا اور 15-20 سال گزرے. لیکن مشرف کے دور میں آنے کے بعد پھر پختونوں کو سرکاری نوکری، کالجوں میں، کچی آبادیوں میں، ٹرانسپورٹ میں تباہی آ گئی. اور جب وہ تباہی انتہا پہ پہنچ گئی تو شاہی سید کی شکل میں ایک ایسا ہجوم بن گیا کہ آج کراچی میں اے این پی کی وجود یا اے این پی کی یا پختونوں کی وجود ہے، اس کو ماننا پڑے گا. تو شاہی صاحب یہ سب کھیل پیسے کا ہے؟ ایک منٹ میں خود بنفسی نفیس اپنے پورا عہدیداروں کے ساتھ کئی مرتبہ 9-0 گیا ہوں. میرے دور میں بھی ایم کیو ایم کے 2 ایم این اے جو ضمنی الیکشن تھا، ہم نے ایم کیو ایم کی سپورٹ کیا تھا. فاروق ستار جب الیکشن لڑا تھا ضمنی، اس کو بھی میں نے خود جلسے میں کہا کہ ان کو ووٹ دیا تھا. لیکن جب اس نے ہمارے وجود کو اگنور ہی کیا تو ہم نے اپنے وجود بنانے کے لیے اپنے قوم، ٹھیک ہے، آپ کے وجود کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، آپ صحیح کہ وجود کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن اس کو ایک سیکنڈ، لیکن اس کو منوانے کا طریقہ الیکشنز ہونا چاہیے نا، یہ ٹرف وار تو نہیں ہونی چاہیے. آپ کا وجود بالکل ہے کراچی میں، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن آپ الیکشنز کے کون سی الیکشن کی بات کر رہے ہو؟ ٹپے کی جو پورا یہ القمال کرا کے اور القا بندیاں غلط، خانہ شماری غلط، مردم شماری غلط. میرے پاس سی ڈی ہے محمود آباد کا کہ وہ آفیسر الیکشن کہتا ہے کہ آپ سیکٹر آفس میں جاؤ ادھر چیک کرو. میرے پاس کچھ نہیں ہے.
ایک پورا کراچی یا کمال ہے بھائی. میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بولوں, کوئی اور بولے, مگر آپ پوچھتے تو مجھے بتانا پڑتا ہے. چلے شاہی نہ صاحب, پوچھو, بہتر یہ جتنے محبت میں چڑھیے, آپ کے درجے, نقشہ بگڑ گیا تو بنایا نہ جائے گا. آپ کے درجے اور رتبے کے مطابق اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ اس مسئلے کی حل کی طرف اگر آپ آئیں, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے عہدے پر آ جاؤ, بسم اللہ. اب آپ بتائیے, آپریشن آپ بول چکے, آپریشن ایک چیز, علاوہ اس کی یہ اب ہیل بھی تو کرنا ہے, مرم پٹی بھی کرنی ہے, آپس کے اختلافات, آپریشن صرف ختم نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں. میں 3 باتیں بتاؤں گا. جی بولیے. نمبر 1, وہ 3 باتیں اگر ہو گئی تو میں خود 90 الطاف بھائی کو سلوٹ کروں گا. یہ تو لکھ لوں میں. نمبر 1, شاہی صاحب, اکراس دی بورڈ آپریشن, کسی قومیت, کسی مسلک, کسی پارٹی کا نہ ہو, مافیاز کے خلاف ہو. نمبر 2, کراچی میں ڈی ویپنائزیشن. اب پورا پاکستان میں ہو جائے تو اچھی بات, نہیں ہے تو کم از کم سندھ میں لازمی, سندھ میں نہیں تو کراچی پہ تو کنفرم وہ ٹریڈ سٹی بزنس کا. اور اسلحہ پختون کا زیور ہے, سب سے پہلے میں زیور رکھوں گا, لیسن بغیر لیسن کا اسلحہ جمع کراؤں گا, قانون سازی کر کے ڈی ویپنائزیشن. صحیح شاہی صاحب, یہاں تیسری بات تو کمپلیٹ کرنے دینا. وہ آپ اس بات کو کلیریفائی کر دیں گے, ایم کیو ایم کہتے ہیں ہاں سب کراچی کو آپ خالی کرا دیں گے اسلحے سے اور پھر خود اسلحہ باہر سے لے کے آ جائیں گے, تو آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں بھی اگر ڈی ویپنائز کرنا ہو تو کرنا پڑے, آپ تیار ہیں؟ بھائی اگر آپ نے حل سننا ہے تو حل سنو نا. تیسری اور آخری بات, پہلے 2 باتیں آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی جی. تیسری بات یہ کہ فیئر الیکشن, سب سے پہلے فوج کی نگرانی میں خانہ شماری, پھر مردم شماری, پھر حلقہ بندی, پھر فیئر الیکشن. جو ایم پی اے بنے ہمارے 1 یا 100 یا 10 ان کے جتنے بھی ہیں, میں ان ایم پی اے پورا وفد کے ساتھ پھولوں کا ہار لے کے 90 جاؤں گا اور سلوٹ کروں گا. اور اس کا مطلب آپ کے خیال میں یہ ہوگا سر کہ ایم کیو ایم کی طاقت تھوڑی کم ہو جائے گی اور آپ کی طاقت تھوڑی سی لیجیٹمائز ہو جائے گی, سب خوش ہو جائیں گے, سب کو کیک کا تھوڑا اب تم اسے نتیجے خود نکالو, آپ کا اپنا ذہن ہے, آپ جو نتیجہ نکالو. یہ میرا سوچ نہیں ہے. میرا سوچ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے, اگر ہم پاکستان کا جب ہم نے حلف و قسم اٹھایا تو میں ایز اے سینیٹر پاکستان کی بات کروں گا. این پی کی میں صدر تھا تو صرف این پی کی بات تھی, لیکن آج میں جو بات کروں یہ پاکستان کی بات کروں گا. شاہی صاحب بیسکلی آپ مردم شماری, آپ کہہ رہے ہیں سینسس ہو, سینسس کے بعد ڈی لیمیٹیشن ہو, ڈی لیمیٹیشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ آپ کا بھی ایک حصہ ہے اس کراچی کے پائے میں, اور اس کے بعد آپ بھی خوش اور ایم کیو ایم بھی خوش, سب کو اپنی ریسورسز کا جو اصلی حصہ ہے وہ مل جائے گی. آپ کے خیال میں آپ ان سے خوش ہو جائیں گے. سر یہ ڈی ویپنائزیشن کی جو بیسک بات ہوتی ہے, یہ ہمارے بھائی ہندوستان سے آئے, پاکستان پسند کیا کہ ابا والدہ نے قربانی دی, اپنے مقبرے قبریں سب کچھ چھوڑ کے آگئے, ٹھیک ہے, ہم ان کو ایگری کر کے ہم مانتے ہیں کہ ان کا حق ہے, تو اسی طرح یہ ہمارے وجود کو مان لے. لڑائی ختم. لڑائی کس چیز کی؟ سر یہ معیز نے پہلے ہمارے بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. اچھا ٹھیک ہے, کراچی میں جس سے میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے اس کو داخلہ نہیں ملتا, کیا قانون ہے؟ یہ حقوق کی بھی جنگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں, معیز نے جو آپ سے بات پوچھی تھی کہ آپ ڈی ویپنائز کراچی کو جب کر دیں گے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, خدا کرے کہ کراچی ڈی ویپنائز ہو, لیکن باقی ملک کو نہیں کریں گے تو آپ کا ایکسس جو ہے باہر سے اسلحہ لانے کا ایم کیو ایم سے شاید زیادہ ہو, تو ان اے وے آپ جو ہے وہ ان کو تو زیرو کر دیں گے اور خود زیرو نہیں ہوں گے. وہ ان کا یہ اس طرح کی بات وہاں سے آتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پورے ملک کو کریں نا ڈی ویپنائز, صرف کراچی کو نہیں نا, پورے ملک کو کریں. سنو دیکھو بات, جو چیز کرنے کا میں تو پوری دنیا کو چاہتے ہیں عدم تشدد, ہماری پالیسی عدم تشدد کی ہے, لیکن ممکن نہیں ہے. اور اس وقت جو انتہا پسندی ہے, جو طالبانائزیشن ہے, کیسے ممکن ایسی چیز مانگو جو میرے پاس ہو, مجھ سے وہ چیز نہیں مانگو جو نہ ہو. لیکن ایک چیز جو وہ بولتا ہے کہ تو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ڈرے والا اسلحہ آج کل 2 ٹکے کا نہیں ہے, کیونکہ اسے چلانے والا بھی ڈرتا ہے, جس کے اوپر چلتا ہے وہ بھی ڈرتا ہے. آج کل رحمان ملک کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیلی ویپن ہے. رضویہ سوسائٹی میں ایک گھر سے 256 گرنیڈ ملے ہیں.
تو کراچی جو ہم کہتے ہیں اسلحے کا ڈھیر اور کنٹینر غائب ہے، اور سب سے زیادہ مہنگا اور اچھا ویپن جو ہے سمندر میں ہے، پہاڑوں میں کچھ نہیں۔ شاہی صاحب، یہ گینگز آف کراچی کے بیچ میں سٹیکس بڑھتے رہیں گے، اور جو ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے وہ اب ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ کے بھی پھینکنا شروع ہو جائیں گے، جب تک کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مفاہمت نہ آ جائے۔ ابھی نے بند کیا ریکارڈنگ، یا چلو تم چلاؤ سنو۔ نہیں ریکارڈ چل رہا ہے، آپ کو بولا اشارے میں، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ آپ نے اشارے میں کیوں نہیں سمجھا؟ ہمارا قائم علی شاہ صاحب کہتا ہے کہ اگر ہم فیئر الیکشن کر بھی لیں گے تو ان کو اتنی سیٹیں نہیں ملے گی، اور یہ روڈ پہ آ جائیں گے، اور پھر وہی جیسے پہلے 2 دن ہڑتال، 1 دن چھٹی، 2 دن ہڑتال، اور مہینے میں 22 دن چھٹی اور 8 دن کام، اور ہمارا پاکستان معاشی طور پہ بیٹھ جائے گا۔ ہم ان کا کیا کریں؟ اب وہ اس ڈر کی وجہ سے ان کو جو گورنرشپ 8 سال سے بیٹھا ہوا ہے، 65 کیسز کے اوپر، آپ نفس بھائی نہ بتاؤ، جتنے بھی اس کے وزیر ہیں سب پہ سب کیسوں میں آپ نے وزارت دی، تو اب تو تیرا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی 2-4 مرڈر کروں کہ میں بھی وزیر بنوں۔ وزیر تو ہر آدمی چاہتا یا نہیں چاہتا؟ قرآن اٹھاؤں، تم وزیر بننا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ شاہی صاحب ہمیں تو اینکر ہی رہنے دیں، لیکن ٹھیک ہے آپ کی بات مجھے سمجھ آتی ہے، آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ لیکن ساتھ ہی ساتھ سر بات یہ کہ اے این پی کا جو ابھی کراچی میں رول ہے، ٹھیک ہے آپ کو اپنی بات منوانی ہے، آپ کا ایک حصہ ہے، بڑا کلیئرلی ایک آپ کا ووٹ بینک کراچی میں ڈیولپ ہوا ہے، یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ان اچھے الفاظ آپ پہلے نہیں نوازتے تھے نا، اب تو آپ کلیئر بولتے ہو کہ آپ کا حصہ ہے، آپ ہو، آپ کی وجود ہے۔ یہ آج سے 4-5 سال پہلے کہاں تھا؟ ٹھیک ہے شاہی صاحب، یہاں پہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی، نسوار کی ڈبی اور دھوتی کہاں سے آئی؟ لیکن شاہی صاحب ٹھیک ہے آپ نے منوایا، چیزیں پڑھی ہوئے موقع پہ ریکارڈ میں میرے پاس میں سارے ریکارڈ۔ یہی تو میرا مسئلہ ہے سر کہ ایم کیو ایم نے بھی اپنی پریزنس بقول آپ کے منوائی، وائلنس کے تھرو بقول آپ کے منوائی، اور آپ بھی پھر اپنی پریزنس وائلنس کے تھرو ہی منوا رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو سبھی غلط ہوئے، سبھی غلط ہوئے نا پھر۔ سنو جی سنو، ایک بچے نے کسی بڑے آدمی کو، غریب آدمی اس کو گالی دی، اس نے 5 روپے کا نوٹ نکال کے اس کو دیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ بھائی تمہیں گالی دی، تم نے 5 روپے دیا۔ بولا یار میں غریب آدمی، میں تو اس کا منہ توڑ نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ 5 روپے کے لالچ میں یہ بچہ کسی اچھے تکڑے آدمی کو گالی دے گا اور وہ اس کا منہ توڑ دے گا۔ تو بھائی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، وہ جو بدماشی کرتا ہے اس کو آپ وزارت دے دیتے ہو۔ اچھا میں ابھی جو ہمارے کو جو پٹھان اگر پشتو بولنے والا ہے، یا ہمارے اے این پی کے میں ایک حرامی معلوم بھی ہے، مثال کے طور پر۔ کون معلوم ہے؟ ادھر سے میرے پیچھے وہ کتے لگے ہوئے، وہ مجھے کاٹ رہا ہے، تو میں اس کو حدیث سناؤں گا یا ڈنڈا دکھاؤں گا؟ اچھا میں نے ٹیکہ لیا کہ میں برے لوگوں کو پکڑ کے پولیس کو دے دوں، اور پولیس خود اس کو چھڑائے گا، پولیس میری بات کرے، میرے لیے وہ بھی دشمن، میں بھی دشمن۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں اس وقت مخلص ہوتا کہ اس ملک کے ساتھ یہ پولیس، یہ ادارے مخلص ہوتے، تو میں ان کو بندہ بتاتا کہ یہ بندہ مجرم ہے، پکڑ لو، وہ تو اس بندے کو میرا نام بتاتا ہے، وہ رات کو میرا مہمان ہو جائے گا پھر۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بات اگین آپ کی اپنی سمجھ آتی ہے آپ کی بات، لیکن شاہی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ابھی ہم ایم کیو ایم کی ایک مانیں کہ بھئی ایک ان کا سٹرانگ ہولڈ کراچی ہے، 80% کراچی کا مینڈیٹ اگر ان کے پاس ہے، جھوٹ ہے، چلیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھپوں کے ذریعے، لیکن جس طرح سے بھی ہے 50 ہے 60 ہے جو بھی ہے، لیکن اب ایک ریئلسٹک سچویشن آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل کرائی، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، سینسس بھی ہو، ڈی لیمیٹیشن اگر بنتی ہے تو وہ بھی ہو، اور فیئر الیکشنز بھی ہوں، ڈی ویپنائزیشن بھی ہو، سب صحیح ہے۔ پریکٹیکلی اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکل بات کریں کہ اس کا درمیانہ راستہ کیا، یہ تو آئیڈیل راستہ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ آئیڈیل راستہ ہے، لیکن ریئلسٹکلی کیا ہو سکتا ہے کہ شاہی سید کیا کر سکتا ہے کہ کراچی میں امن نہیں تو کم سے کم یہ روز کا مسئلہ تو حل ہو، کہ روز 2 لوگ آپ کے، 2 لوگ ان کے، 2 لوگ آپ کے، 2 لوگ ان کے، عوام ہار رہی ہے آپ کے ان کے کیا معصوم لوگ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے، اور یہ دیکھیں اب پٹھان ہونے کی بنیاد پہ، مہاجر ہونے کی بنیاد پہ لوگوں کو ایسے قتل کیا جا رہا ہے جو 100 سال پہلے کی تہذیب میں بھی جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ یہ تہذیب یافتہ نہیں ہے بات۔ تو آج کے زمانے میں کون سے بڑے شہر میں یہ ہو رہا ہے، کون سا بڑا شہر ہے جہاں اس طرح ہوتا ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں سر؟ سلوشن کی بات کریں، آئیڈیل سلوشن نہیں، پریکٹیکل سلوشن۔ ایک دوسرا جواب بھی سنو نا، بولیں سر۔ سب سے پہلے تو میں اس
ہر اس انسان کی مذمت کرتا ہوں جو لسانیت کے نام پہ یا مذہب یا مطلب کے نام پہ کسی کو قتل کرے، بلکہ ایک انسان کی قتل پورا انسانی میں سب کو مذمت کرتا ہوں، غلط ہے، کوئی بھی زبان والا مرے۔ اب آپ نے بولا سلوشن بتاؤ، حل بتاؤ اور درمیانہ راستہ، تو سنو، مصلحت میں اور بے غیرتی میں معمولی فرق ہے۔ لاشوں پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے، پلاٹوں پہ ہو جائے، وزارتوں پہ ہو جائے، باقی جو کرے جس کی بھی جو بھی مرے کسی بھی زبان والا، ان کے خلاف جس نے مارا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ کینسر کا علاج ڈسپلن نہیں ہے، آپریشن ہے۔ میرے پاس کوئی اس کا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ قانون سازی چاہیے، وار اینڈ ٹیرر کا جو بل دیا ہوا ہے وہ پاس ہونا چاہیے۔ جو بھی انتہا پسندی دہشت گردی کرتا ہے وہ آزاد نہیں گھومنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی درمیانہ راستہ پلاٹوں میں وزارتوں میں تو ہو سکتا ہے، اگر ہمارے پاس ایک وزیر ہے تو وہ ہم سے واپس لے لے، یہ درمیانہ راستہ ہے۔ ہمیں لاشیں نہ دے، اور جو بھی قاتل ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی، اور عدالتوں کو بھی گواہ، آج گواہ نہیں ہے بھائی، عدالت بھی سچا، کیونکہ گواہ چاہیے۔ گواہ بولتا ہے میں اس لیے گواہی نہیں دیتا ہوں کہ میرے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلے مارا بلدیہ میں، اس کا FIR کاٹا، دوسرے بھائی نے گواہی دی کہ پلانے بندے نے مارا، 6 مہینے کے بعد اس کے دوسرے بیٹے کو مارا۔ جب پھر لوگوں نے پوچھا FIR کاٹ، اس نے بولا میں FIR ہی نہیں کاٹوں گا، گواہ تو چھوڑو، کیونکہ میرا تیسرا بیٹا بھی ہے۔ تو جب تک ان چیزوں کو آپ نے لوگوں کو سکوٹی نہیں دیو، باور اسٹیٹ ختم ہے، جو اسٹیٹ کے پاور ہے وہ نہیں استعمال ہو رہا ہے، اور جس دن استعمال ہو گئے، یہ ایک کرنل لیول کی بات ہے، کراچی ایک کرنل صحیح کر سکتا ہے اگر ایمانداری مخلصی ہو۔ آپ کے کولیشن پارٹنر ہے پیپلز پارٹی، کولیشن ہے آپ کی، آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان سے کہتے نہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، آپ یہ کریں۔ کیا حکومت چھوڑیں گے؟ ایک تو وزیر ہے۔ نہیں آپ کے پختونخوا میں ان کے ساتھ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ نے جواب اچھا دیا۔ صحیح شاہی صاحب، میرے خیال سے میں آپ کے پاس کوئی آدھے سال یا فیڈرل گورنمنٹ میں چھوڑ سکتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ شو کیا تھا، تو ان کی یہ دونوں مثالیں تھیں، یہ 5 روپے والی غریب آدمی کی مثال بھی، اور یہ ابھی 3 بیٹوں والی بھی۔ یہ سچویشن از دا سیم، سال گزر گیا ہے میرے خیال سے، لیکن وہی سچویشن ہے، وہی خیالات ہیں۔ سر، آپ بول صاحب کہتے ہیں لیاری کو ایک SSP لیول کا بندہ صحیح کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کراچی کو ایک کرنل لیول کا بندہ صحیح کر سکتا ہے۔ آپ کی ڈیمانڈ پھر یہی کھڑی ہوئی، چاہے وہ بیچ میں ہو یا آپ کی آئیڈیل ڈیمانڈ ہو، کہ آرمی آئے، کرفیو لگائے، اور شہر جو ہے وہ 1-2 ہفتے کے لیے بند ہو جائے، اس کے بعد امن آ سکے گا۔ بالکل یہی سوچ ہے۔ اس کے علاوہ پہلے آپ سب کا دوسروں کا حق ہے، وہ جو رائے دیتا ہے وہ مان لو، اگر اس سے امن آ گیا تو بہتر ہے، اگر نہیں آیا تو میں تو آپ کو کینسر کا علاج بتایا ہوا ہے، یہ میری سٹیٹمنٹ ہے، یہ میری ذات، میری سوچ ہے، میں بھی آیا رہا ہوں، لیکن آپ صحیح ہو، آپ کوئی اور راستہ استعمال کرو، مجھے امن دے دو۔ صحیح شاہی صاحب، آپ سے بلانے کا مقصد ویسے یہ تھا تاکہ آپ ہمیں امن دینے کی تجویز دے سکیں۔ شو کے آخر میں گھنٹہ گزر چکا ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو امن دے دیں۔ کراچی کی پرابلم میں نے آپ کو تجویز دیا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم اگر وہ 3 باتیں کرو گے تو امن دینا میری گارنٹی ہے within 6 months۔ آلرائٹ شاہی صاحب، شکریہ شاہی سید صاحب، بہت شکریہ جوائن کیا، بہت شکریہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360، facebook.com/agenda360 پہ جا کر آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، اس شو کو آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں، یو کین شیئر اٹ ایز ویل۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اور کل رضا ہارون، تعصب سے فائدہ MQM کو ہوگا، تعصب سے فائدہ ANP کو ہوگا۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست اینٹی MQM ہیٹریڈ کے اوپر ہو رہی ہو اور اسی میں وہ اپنی پاپولیرٹی گین کر رہا ہو، تمام پختون ANP کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس آرگومنٹ میں کوئی وزن ہے۔ ANP کے پاس تو KPK میں پوری سیٹیں نہیں ہیں یار۔ ایسا کیوں ہے کہ لسانی بات اس وقت صرف ANP کر رہی ہے؟